600 پروں والا ایک ہیبت ناک فرشتہ، اللہ کا پیغام پیغمبروں تک پہنچانے والا اور ہر پیغمبر کا معلم اور مددگار۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تاریخ کیا ہے؟ اس ویڈیو میں آپ ان کے بارے میں کچھ ایسے حقائق جانیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں گے۔ فرشتے آسمانوں پر رہنے والی اللہ تعالیٰ کی پاک اور برگزیدہ مخلوق ہیں جو گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں۔ اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف امور پر فائز ہیں۔ فرشتے اللہ کا پیغام پیغمبروں تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مطلب اللہ تعالیٰ عبداللہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ روایات کے مطابق فرشتوں کے 12 قبائل ہیں اور ہر قبیلے میں فرشتوں کی تعداد زمین کے ذرات کے برابر ہے، اور ان کی صحیح تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ قرآن پاک میں 3 مقامات پر جبرائیل علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ بعض مقام پر انہیں روح القدس اور روح الامین بھی کہا گیا ہے۔ جب آپ عالم وجود میں آئے تو فوراً سجدے میں گر گئے اور یہ سجدہ تقریباً 30,000 سال کی مدت میں ختم ہوا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں نور الحق سے پیدا کیا ہے اور تمام خواہشات، نفسیات اور بیماریوں سے بری رکھا ہے، کوئی تمہیں راہ راست سے بھٹکانے والا نہیں ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اگر وہ ایک پر پھیلا دیں تو آسمان کے کنارے چھپ جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کے زمین سے مٹی اٹھا کے لاؤ تاکہ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو تیار کیا جائے۔ لہٰذا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سجدہ کرنے والوں میں سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت جبرائیل کو پیغمبروں پر وحی نازل کرنے اور آزمائش میں ان کی مدد کرنے کے کام پر مأمور فرمایا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل آدم علیہ السلام پر 12 مرتبہ نازل ہوئے، ادریس علیہ السلام پر 4 مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 400 مرتبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 13 مرتبہ، حضرت ابراہیم پر 42 مرتبہ اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 24,000 مرتبہ نازل ہوئے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کا ارادہ کیا تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جنہوں نے انہیں کشتی بنانا سکھایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے کہ جنہوں نے آگ کو گلزار کر دیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بن کے ٹھہرے تو شہر والوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، تو آپ نے اپنا پر ان لوگوں کے منہ پہ ایسے مارا کہ وہ سارے لوگ اندھے ہو گئے، اور پھر آپ نے لوط علیہ السلام کے علاقے کو اپنے پر اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اولاد مانگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں ان کے سامنے آئے اور انہیں ایک نیک اور صالح اولاد کی خوشخبری دی۔ تمام نبیوں کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے۔ اسی اثنا میں ایک فرشتہ ان کے پاس آیا اور انہیں کہا پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس فرشتہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سختی سے دبایا اور کہا پڑھو، اور پھر چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ اس فرشتے نے دوسری مرتبہ پھر دبایا اور کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرشتے نے تیسری بار پھر دبایا اور کہا پڑھو اپنے پروردگار کے نام کہ جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر آئے تو آپ کا دل لرز رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ کے پاس آئے اور کہا مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمبل اڑا دیا۔ اس کے بعد جب
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ بتایا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور ان سے کہا، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پوری بات بتا دی تو آپ نے کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کے نازل ہوتا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست اور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی۔ تو یہ سن کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کیا میری قوم مجھے مکہ سے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا، جی ہاں، جو پیغمبر بھی نبوت لے کر آئے تو لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیشہ حامی و مددگار رہے، چاہے وہ جنگ بدر کا واقعہ ہو یا واقعہ معراج۔ ہر مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جبریل علیہ السلام اکثر ایک خوبصورت نوجوان دریائے قلبی کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اظہار کیا کہ میں آپ کو آپ کی اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھ سے فلاں مقام پر ملیے گا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف لے گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا ایک پنکھ پھیلایا اور پورا آسمان بھر گیا کہ آسمان کی کوئی شے نظر نہ آتی تھی۔ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بے مثال خصوصیات سے نوازا ہے، لیکن اس کی بھی کچھ حدود ہیں۔ اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں اگر اس سے ایک انگلی بھی آگے بڑھوں تو جل کر خاک سر ہو جاؤں گا۔ جبریل علیہ السلام کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں جو ایک عام فرشتے کے اندر نہیں ہوتی۔ انہوں نے ہر موقع پر پیغمبروں کی مدد کی ہے۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔